دے گیا. یہ سچا واقعہ ہے. مولوی کے پاس گیا, کیا حل ہے؟ اس نے کہا صرف حلالہ ہے اور کوئی حل نہیں ہے. تو اس بیچارے کو پتا نہیں تھا کہ حلالہ کیا ہوتا ہے. اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے بتایا ایک رات کے لیے تمہاری بیگم کے ساتھ کوئی اور کہا کمرے میں اس کے ساتھ رہے گا. کہا ہاں. ساری رات رہے گا. کہا ہاں. کہا سب کچھ کرے گا. کہا ہاں. کہا یہ شریعت کا مسئلہ ہے. کہا ہاں. کہا دیکھو خوچا ماڑا یہ شریعت کا مسئلہ ہے تو ہم خاموش ہے, ہم کچھ نہیں کرے گا, لیکن اللہ کی قسم صبح کو اس کو گولی مار دے گا. صبح کو نہیں چھوڑے گا, صبح گولی مار دے گا. وہ سمجھا, وہ مفتی مولوی سمجھا کہ ویسے ہی غصے میں کہہ رہا ہے, اس نے کون سا مارنا ہے. اس نے کہا نہیں یہ شریعت کا مسئلہ ہے, اس میں کہا نہیں شریعت کا مسئلہ ہے, خو ہم بات نہیں کرے گا, ہم صبح بتائے گا. اس کا نکاح ہو گیا. وہ رات اسی مفتی جو فتویٰ دیتا ہے, جو مفتی فتویٰ دیتا ہے, حرام بھی تو وہی کھاتا ہے نا, اس نے اس کا نکاح کر دیا. رات کو وہ کمرے میں چلا گیا. صبح جب مفتی صاحب باہر نکلے حشاش بشاش, گیٹ پر خوچا گن لے کر کھڑا تھا. واللہ اس نے گولی مار دی. نبی فرما رہے ہیں جو پیٹ ہے اس کی حفاظت کرو, اس میں حرام نہ جائے. پیٹ کے ساتھ جو شرمگاہیں لگی ہیں اس کی حفاظت کرو, یہ حرام نہ کھائیں. یہ حلالے کا کاروبار زنا کا کاروبار ہے, بدکاری کا کاروبار ہے, اور رب کی قسم حلالہ متعے سے زیادہ گندا ہے. اگر رب سے حیا کرنی ہے اپنے سر کی حفاظت کیجئے, اپنے پیٹ کی حفاظت کیجئے. صحیح بخاری میں ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وارضاہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدی, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں مصطفیٰ کی جان ہے, لا وددتو, میری خواہش ہے, میری تمنا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, ثم احیا, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے, لیکن اللہ کے راستے میں شہادت کی تمنا کرنا اور دعا کرنا جائز ہے. ابن ماجہ میں ہے, سیدنا انس بیان کرتے ہیں مصطفیٰ علیہ السلام کی موت کا وقت جب آیا, بیماری نے آپ پر حملہ کیا, شدت ہوئی. حسنین کی ماما سیدہ فاطمہ, جنت کی عورتوں کی سردار, علی کی زوجہ, میرے نبی کی لخت جگر رضی اللہ تعالی عنہا, آقا کے پاس آئی اور آپ کی تکلیف کو دیکھ کر کہا واہ کرب ابتا, میرے باپ کی تکلیف, میرے ابا جان کا غم, میرے ابا جان کی بیماری. مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا لا کرب علی ابیک بعد اليوم, اے فاطمہ آج کے بعد تیرے بابا پر کوئی تکلیف نہ ہوگی. آج کے بعد یہ آخری تکلیف ہے تیرے بابا کی, اس کے بعد کوئی تکلیف نہ ہوگی. آسمان سے فرشتے اتریں گے روح قبض کرنے کے لیے. موت کے اس سفر کو اپنے سامنے رکھا کریں. آسمان سے فرشتے اتریں گے, لوگوں کے جنازوں کو کندھا دینے والوں, میرے اور آپ کے جنازے کو بھی کندھا دینے کے لیے لوگ آئیں گے. لوگوں کے لاشوں کو غسل دینے والوں, کبھی نہ بھولنا آج کسی کی لاش کو غسل دے رہے ہو, کل کوئی تمہاری لاش کو غسل دے گا. آج کسی کے لاشے پر کفن پہنا رہے ہو, کل کوئی تمہارے لاشے پر کفن چڑھائے گا. آج کسی کے یتیموں کو چپ کروا رہے ہو, کل کوئی تمہارے یتیموں کو چپ کروائے گا. آسمان سے فرشتے اتریں گے. قرآن حکیم ہمارے سامنے منظر کشی کرتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین, نیک لوگوں کی روحیں کیسے قبض ہوں گی. مومن, اہل ایمان, اہل توحید, اللہ کی توحید کے لیے کٹنے اور مرنے والا, توحید کے لیے جینے والا, توحید کا غم اپنے دل میں رکھنے والا, اللہ کے لیے ناراض ہونے والا, اللہ کے لیے راضی ہونے والا, اللہ کے لیے عطا کرنے والا, اللہ کے لیے روکنے والا, اللہ کی توحید سے محبت کرنے والا,
اللہ کی توحید کے لیے دنیا میں رہنے والا، اسی عقیدے کو عام کرنے والا سچا مومن، سچا موحد، جب اس کی موت کا وقت آئے گا تو پھر نیک اور متقی شخص کی روح آسمان سے فرشتے اتریں گے قبض کرنے کے لیے۔ یقولون، وہ کہیں گے کیا؟ سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، تم پہ اللہ کی رحمتیں ہو، تم پہ اللہ کی مہربانی ہو۔ اس توحید کے ساتھ جڑ جائیے، لا الہ الا اللہ کو اپنے زندگی کا قاعدہ بنا لیجئے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار بنا لیجئے، اللہ کی پہچان پہ زندہ رہیے، اللہ کی پہچان کے عقیدے کو عام کیجئے، اور اسی عقیدے کو عام کرتے کرتے اللہ سے شہادت کی موت کا سوال کیجئے، تو پھر مبارک ہو تمہیں، تمہارے سفر کا آغاز کیا ہے۔ جب فرشتے آ رہے ہیں روح قبض کرنے کے لیے، کہیں گے سلام علیکم، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، اس دن ان کا تحیہ سلام، گفتگو ان کی، وہ ان پر اللہ کی طرف سے سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ ہوگی۔ صحیح بخاری میں ہے، امام الانبیاء فرماتے ہیں جو شخص اللہ سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کرنا پسند کرتا ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی ہمیں موت تو ناپسند ہے، آپ نے فرمایا اللہ کی ملاقات سے مراد موت نہیں ہے، بلکہ جب مومن کو موت آتی ہے تو اسے اللہ کی رضامندی، عزت افزائی، اللہ کی طرف سے سلامتیوں کی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو وہ مزید انعامات کے لیے اس کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے، مزید جنت کی خواہش اس کے دل میں جنم لیتی ہے، تو اسے اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمتوں سے زیادہ کوئی چیز محبوب نہیں ہوتی۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ یہ حدیث کہاں ہے؟ صحیح بخاری میں۔ وہ کہاں ہے جن کی آدھی کلندری رابعہ بصری کہتی ہے ایک ہاتھ میں آگ ہو، ایک ہاتھ میں پانی ہو، جہنم کی آگ سے جنت کو جلا دوں، جنت کے پانی سے جہنم کو بجھا دوں، پھر بے لوث ہو کر اللہ کی عبادت کروں، پھر تو نے لینا کیا ہے اللہ سے؟ یہ جنت اور جہنم سے بیزاری صوفیاء کا مذہب ہے، محمد کریم کا مذہب یہ نہیں ہے۔ نبی تو تعلیم دے رہے، نبی تو سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بتا رہے، مومن موت کے وقت اسے خوشخبریاں ملتی ہیں آخرت کے سفر کی، ابتدا میں اللہ کی رضامندیوں کی خوشخبریاں، جنت کی نعمتوں کی باتیں ہوتی ہیں، تو اس کو سب سے زیادہ محبوب یہ نعمتیں ہوتی ہیں، اور وہ جلدی جلدی اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے اس کی ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ لیکن جب ایک کافر کی موت کا وقت آتا ہے تو اسے اللہ کے عذاب، اللہ کی طرف سے سزا، اللہ کی طرف سے پھٹکار کی آواز سنائی جاتی ہے، اور مرنے کے بعد جو جہنم کا عذاب ہے اس کی باتیں اس کو بتائی جاتی ہیں، تو وہ اس کے نزدیک سب سے بری چیز یہی کا عذاب ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا۔ اہل ایمان بنیے، اہل توحید بنیے، مصطفیٰ کے عقیدے پہ آئیے، نبی کے منہج پہ زندگی گزاریے، صحابہ کے اعمال کو اپنے سامنے رکھیے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ انشاءاللہ اہل توحید کی موت کے وقت اللہ کے فرشتے اس کو رب کی طرف سے سلامتی کا پیغام پہنچائیں گے۔ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اترتے ہیں، اہل ایمان پر بھی اتریں گے، اہل شرک پر بھی اتریں گے، یا اللہ مدد کہنے والوں پر بھی اتریں گے، یا علی مدد کی صدائیں لگانے والوں پر بھی اتریں گے، اللہ کے لیے سجدہ اور رکوع کرنے والوں پر بھی آسمان سے فرشتے آئیں گے ان کی روح قبض کرنے کے لیے، اور ہر ساوی جھنڈی کو دیکھ کے سجدہ کرنے والے، پنجے اور علم کو دیکھ کر سجدہ کرنے والے، حسین کے گھوڑے کی شبیہ کے سامنے سجدہ کرنے والے، قبروں کے سامنے سجدہ کرنے والے، ان کے لیے بھی موت کے فرشتے آئیں گے۔ دونوں کی کیفیت کیا ہوگی؟ مسلمان اہل ایمان اہل توحید کے پاس جب فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھ میں جنت کے کفن ہوں گے، جنت کی خوشبوئیں ہوں گی، چہرے ان کے چاند کی طرح سورج کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے، جہاں تک اس کی نظر کام کرے گی فرشتے آگے بیٹھ جائیں گے، اور پھر موت کا فرشتہ آئے گا، ملک الموت آئیں گے، اور اس سے کیا کہیں گے؟ اپنی پاکیزہ روح کو باہر نکال، اس لیے کہ تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ
تجھے تیرے پیارے چہرے کا واسطہ ہے اللہ، ہماری موت کا وقت جب آئے تو ہمارے لیے فرشتوں کی زبان سے یہی جملے نکلے، اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے، اور اللہ ہمیں شہادت کی موت دے کے اپنی جنت الفردوس میں داخل فرمانا۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہو چکا ہے۔ اللہ ہم زندگی کے سب سے پیارے دن وہ تیری عبادت والے گزار رہے ہوں جب ہمارے لیے موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کے آوازے کو بلند کر رہے ہوں، تیری توحید کے دعوے کو پھیلا رہے ہوں، آوازے کو عام کر رہے ہوں، اور اسی لمحات میں اللہ ہماری موت کا لمحہ آئے، ہم لا الہ الا اللہ کا اعلان کرتے ہوئے تیری جنتوں کی طرف روانہ ہو جائیں۔ اپنی روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے راضی ہے۔ فرماتے ہیں سیدہ کائنات، روح ایسے مومن کی مواحد کی باہر نکلے گی جیسے مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا، منہ اس کا بند ہو، اچانک اس کا منہ کھول دو تو پانی چھلانگ لگا کے باہر آتا ہے، اس طرح مومن مواحد کی روح باہر نکلے گی جس کو جنت کے کفن میں لے لیا جائے گا، جس کو جنت کی خوشبوئیں لگا دی جائیں گی، جو ملک الموت کے ہاتھ میں ایک لمحے کے لیے آئے گا، پھر اس سے اگلا فرشتہ، پھر اس سے اگلا فرشتہ، اس کی عزت اور تکریم میں اسی طرح یہ آسمان کی طرف بلند ہوں گی، خوشبوؤں سے یہ جہاں مہک اٹھے گا۔ آسمان سے اترنے والے فرشتے پوچھیں گے کس خوش نصیب کی روح ہے؟ جواب ملے گا فلاں ابن فلاں کی روح ہے، فلاں ابن فلاں، جو اس کا دنیا میں سب سے پیارا نام تھا، اس نام سے اس کو پکارا جائے گا، اور یہ آسمان کی طرف آئے گا، آسمان کے دروازے کھلیں گے، پہلے آسمان کے فرشتے اس کو الوداع کرنے کے لیے اس کے ساتھ چڑھیں گے، اور یہ آسمان کے دروازے کھلتا جائے گا، اور پھر جب یہ 7ویں آسمان کی طرف پہنچے گا تو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ میرے بندے کا نام علیین میں لکھ لو اور اس کو زمین کی طرف واپس اس کے جسم میں لوٹا دو۔ مشرک کے لیے، بدعتی کے لیے، اہل شرک کے لیے، اہل نفاق کے لیے موت کے فرشتے آئیں گے اور وہ اس کے پاس بیٹھیں گے ڈراؤنی شکلوں کے ساتھ، جہنم کے کفن اور جہنم کی بدبوئیں لیے ہوئے، ٹاٹ لیے ہوئے۔ موت کا فرشتہ آئے گا، کہے گا اپنی خبیث روح کو باہر نکال، تیرا اللہ تجھ سے ناراض ہو چکا ہے۔ اور مشرک سے اللہ ناراض کیوں نہ ہو؟ کیونکہ مشرک کو کبھی اللہ پر امید ہوتی نہیں ہے۔ مشرک کی امیدیں ساری کیا ہوتی ہیں؟ اس نے کہا جی وہ مرا تھا، ہمارا ایک قبر میں دفن ہوا تھا، منکر نکیر پہنچے تھے، اس نے کہا تھا من ربک؟ اس نے کہا یا عبد القادر جیلانی مدد، ما دینک یا عبد القادر جیلانی مدد، من نبیک یا عبد القادر جیلانی مدد۔ ابھی اتنا کرنا، ساوے چولے والے بابا آ گئے، اس نے کہا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ فرشتوں نے ایک نے ہاتھ آگے کیا، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہا اچھا یہ بتاؤ جب اللہ پیدا کرنے لگا تھا انسان کو تو تم نے یہ کیوں کہا تھا کہ یہ سارے فساد پھیلائیں گے زمین پہ؟ اس فساد کی نسبت سب کی طرف کیوں کی تھی؟ فرشتے ہکے بکے آئے کی پوچھڑتے پے کڑے گنج پہ ہیں، کیا پوچھنے آئے اور کس سوال میں پکڑے گئے؟ فرشتے کہیں گے پیر صاحب، شاہ صاحب، حضرت جی ہاتھ چھوڑو، اللہ سے پوچھ کے آتے ہیں۔ کہا اگر چھوڑ دیا تم دونوں جو ہو گے واپس نہیں آؤ گے، ایک کو قابو رکھتا ہوں ایک کو چھوڑتا ہوں۔ ایک فرشتے کو پکڑا ہوا، دوسرا فرشتہ بھاگ کے جاتا ہے۔ اللہ ہم تو وہاں سوال کرنے گئے تھے مردے سے من ربک کا، تو آگے کوئی بابا آیا ساوے چولے والا، اس نے تو ہمیں ہی پکڑ لیا۔ اللہ مالک کہے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی ہے، اللہ کی طرف سے بھی اشارہ ہوگا کہ میرے فرشتوں کو بخش دے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، نقل کفر نباشد۔ پیر جیلانی کہیں گے اچھا میرے سارے مریدوں کو بخش دے تو میں تیرے فرشتوں کو چھوڑتا ہوں۔ جیسے انڈیا پاکستان میں قیدیوں کا تبادلہ نہیں ہوتا کہ ہمارا چھوڑ گئے گا، ہمارے چھوڑ تو تیرے چھوڑوں گا نہیں تو نہیں چھوڑتا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہاں گیا ایمان اور کہاں گئی توحید؟ اس مشرک کے لیے لعنت اور پھٹکار کا آوازہ ہوگا، کیوں؟ اس کو رب پر امید ہی نہیں ہے، اور مواحد کی امیدیں کس پہ ہوتی ہیں؟ اپنے رب پر۔ ایک اہل توحید بیٹھا تھا اپنے رب کے گھر میں، بیت اللہ میں رو رہا تھا، بغل میں بیٹھا بادشاہ اس کے رونے کو دیکھ رہا تھا، اس کے پاس آ کر کہنے لگا مانگ کیا مانگتا ہے بادشاہ وقت ہوں۔ ہائے اللہ یہ ایمان ہمیں بھی عطا فرما دے۔ اس کو دیکھ کر کہا رب کے گھر میں
بیٹھ کر تجھ سے مانگوں، اپنے اللہ سے شرم آتی ہے۔